ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان طعن و تشنیع دراز کرتے ہیں کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ادھر ادھر کہنے سے پہلے ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے لعنتی، فرشتوں کی طرف سے بھی ایسا شخص ملعون اور سارے لوگوں کی طرف سے بھی ایسا شخص ملعون ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسے ہی بلند مقام عطا نہیں کیا۔ یہ ہماری طرح صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، یہ عمل اور کردار کے غازی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر ایک لبیک کہنے والے تھے۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑی ان لوگوں نے اپنی جان مال سب کچھ پیش کر دیا۔ ان کا مسابقہ ہماری طرح سے دنیا طلبی کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں رہتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک صحیح روایت کے اندر آتا ہے، ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام کا مسابقہ کس چیز میں ہوتا تھا، آپسی کمپٹیشن کس چیز میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال موجود تھا، میں نے سوچا اگر میں کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جا سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ میں اپنا آدھا مال لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے گھر میں؟ کہا مثلا، آدھا مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے مال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے گھر میں؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان اس چیز کے اندر مسابقہ ہوتا تھا۔ آج ہماری دوستی کا معیار کیا ہے؟ دنیاوی جاہ و جلال کی طلب، دنیاوی اعتبار سے جس شخص سے ہمارا مفاد وابستہ ہوتا ہے ہم اس سے دوستی کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی دوستی کا معیار کیا ہوتا تھا؟ ذرا دیکھیے، صرف اس حدیث کو پیش کر کے میں اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، رأیت رجلا یخذف، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنکریاں پھینک رہا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر وہ پھینک رہا ہے۔ میں نے اس شخص کو منع کیا اور کہا لا تخذف، اے میرے بھائی کنکریاں مت پھینکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ کو یہ چیز ناپسند تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کنکری پھینکنے سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس سے یا تو کسی کے دانت ٹوٹیں گے یا کسی کی آنکھ اس کے ذریعے پھوڑی جا سکتی ہے، دشمن کا کنکری سے آدمی کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن دیکھا اس شخص کو وہ کنکریاں پھینکے جا رہا ہے، وہی حرکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کنکری مت پھینکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے، لیکن تم ہو
کہ بات سنتے نہیں اور کنکری پھینکے جا رہے ہو. لا اکلمک کذا و کذا، میں تم سے اتنے دنوں تک بات نہیں کروں گا. تو دوستی کا معیار، تعلقات کا معیار صحابہ کرام کا جو تھا وہ اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تابعداری. اگر کوئی شخص سنت رسول کی ذرہ برابر بھی مخالفت کرتا تو صحابہ کرام اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. آج ہمارے سامنے سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، احکام الہی اور احکام رسول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس شخص کو روکے. اور الٹے ہم صحابہ کرام پر ادھر ادھر کی، صحابہ کرام کے سلسلے میں ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں زبان طعن و تشنیع دراز کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس چیز سے ہم اپنی عاقبت خراب کریں گے. صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے اور اس سلسلے میں بڑی قربانیاں دی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے استغفار کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.